بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر۔ ابھی بابا جی سے آف دی ویڈیو میری ایک بات چیت ہو رہی تھی تو فرما رہے تھے کہ ایک ویورز میں سے ہی ایک دوست ہیں جو بار بار یہ ذکر بھی فرما رہے تھے، تو فیصل آباد میں جب ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں نا، تو شفیق صاحب آپ نام بتا رہے تھے، جی جی تو ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس بات پہ بڑا خوش ہوا ہوں کہ کوئی قلندر تو باہر نکلا ہے، تو کوئی اس چیز کا انکار کرے یا اعتراض کرے تو وہ ہر کسی کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ میری نظر میں، میری آنکھ سے دیکھیے، میرے دل سے پوچھیے، تو جو معاملات صادر ہوئے ہیں، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا ہی کر سکتا ہے۔ تو بابا جی سے گفتگو جاری ہے، اور یہ گفتگو ایک معنی خیز گفتگو ہوتی ہے۔ جب بابا جی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ سادگی کی باتیں جو ہیں نا جی، کبھی آپ ان پر توجہ دینا شروع کر دیں اور ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں کیا حاصل ہوتی ہیں۔ تو بابا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حب کافی۔ جی قاری صاحب، آپ اس سفر میں مجھے نا یہ جو محنت کی تھی نا، جی جی، سمجھ لو کہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ ادا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ اس لیے کہ جتنے بھی میں لوگوں سے ملا ہوں ان کے دل اتنے سراب ہوئے ہیں، سبحان اتنے اللہ، سراب ہوئے ہیں کہ ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جب یہ اندر والا جاگتا ہے نا جی، تو آنسو تب آتا ہے، ایسے آنسو نہیں آتا۔ صحیح، جب یا تو دنیا سے کسی کا بہت پیارا جاتا ہے نا جی، تو تب آنسو نکلتے ہیں، جب یا کوئی بچھڑنے لگتا ہے تو بچھڑنے لگتا ہے، تو یا پھر جب گھر والا اندر مقیم ہوتا ہے، جی جی، آتا ہے کسی کی نظر سے، جی تو جی، تب آنسو نکلتے ہیں۔ تب یہ اندر کی جو صفائی ہے نا اس آنکھوں کی پانی سے ذریعے پھر ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم خود نکلے ہیں باہر اور آپ لوگوں کو پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں کہ کوئی ہے عاشق رسول، کوئی ہے عاشق حسین، کوئی ہے عاشق مولا پنجتن پاک کہ جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لے کر آگے چلیں اور اس اپنے کلمے کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ تو کو کلمے سب پڑھتے ہیں، تو سلطان پاک فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی ہو۔ تو یہ زبان کا کلمے سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ اقرار ہے، یہ قول ہے۔ اگر اقرار قول نہ نبھایا تو پھر آپ سمجھ لو کہ ان لوگوں سے بھی نکارا ہو جاؤ گے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہماری پکار ہے آپ لوگوں تک کہ پلیز آپ اس باتوں پہ تھوڑا سا غور کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ اگر آپ کے پاس درد ہے، محبت ہے اس ملک کے لیے، اس دین کے لیے، اس مولا پنجتن پاک کے گھرانے کے لیے، تو نکل آئیں فتنے سے باہر، نکل آئیں جو فرقہ بازی سے باہر اور سیاست سے باہر، پارٹی بیس سے باہر، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو رائے حق پر چل رہے ہیں، ان کے ساتھ دیں جو رائے حق پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ موقع گوا دیا تو پھر ایسے ہی روتے رہیں گے جیسے وہ کوفے والے رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب میرے امام حسین پاک علیہ السلام کا یہ کربلا کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ پھر روئے ہیں، تو پٹتے رہے ہیں کہ ہمارے سے کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ سے یہ موقع چلا جائے گا تو پھر آپ بھی ایسے ہی روتے رہیں گے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا کوئی رونے کا۔ کیا بنے گا بابا جی؟ یہ کس طریقے سے کیسے ہوگا؟ یہ دیکھو، آپ آف دی ریکارڈ بھی اکثر کہتے رہتے ہیں جی کہ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ جی جی، یہ آپ کی سوچ کیا ہے؟ یہ ہر بندے کو آپ قلندر بنانا چاہتے ہیں، ہر بندے کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ میدان میں اتر آئے؟ دیکھو ہر بندہ کلندر نہیں بن سکتا، جی جی، لیکن اس کی رسی تو پکڑ سکتا ہے نا، ہاں، قلندر کی رسی پکڑی جا سکتی رسی ہے۔ تو پکڑ سکتا، جس نے رسی پکڑ لی تو کیا کلندر اس کو چھوڑ کے جائے گا؟ سبحان وہ بھی اللہ، پار سبحان، اپنا گزر جائے گا۔
تو کم از کم اس قطار میں تو آ جائے نا. یوسف علیہ السلام جب اس کی قیمت لگی تو ایک مائی وہ اٹی لے کے آ گئی. تو مائی کو پوچھا بھی مائی ادھر تو پتہ نہیں دولت کے ساتھ تو لے گا. یوسف علیہ جی السلام تھے, آپ ایک اٹی لے کے جا رہے ہیں. مائی نے بولا مجھے پتا ہے میں خرید نہیں سکتی, لیکن میں وہ خریداروں کے نام میں تو آ جاؤں گی نا. سبحان اللہ. یعنی میں اس لسٹ میں اپنا نام جس میں لکھوانا چاہتی ہوں کہ بھی ابھی جو خریدار تھی. خریدار تھی, تو میں اس لیے خریداروں میں میرا ہاں نام آ تو جائے. اس لیے کم از کم ہم اس قطار میں تو آ جائیں گے کہ یار حق کی خاطر ہم باہر نکلے تھے, حق والوں کے ساتھ ہم چلے تھے, چاہے راہ میں موت آ جائے تو چلو یار شہادت تو ملے گی نا, اس سے بڑا رتبہ تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سبحان آپ کو یہ رتبہ میرے خیال ہے رات دن عبادت سے ریاستیں کرتے رہے تو نہیں ملے گا. تو جو آپ کو اس راہ میں اگر شہادت مل گئی تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو مردہ مت کہو, وہ میرے ہاں زندہ ہے اور کھاتے اور پیتے ہیں. تو اس سے سبحان بڑا اور مقام کا سب کیا ہے. سبحان اللہ. جی. سبحان اللہ جی, بالکل. تو خدا را اس ملک کو بچا لیں, اس دین کو بچا لیں. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی محبت اس ملک کے لیے ہے یا اس دین کے لیے ہے تو آئیے مل کر اس سفر کو طے کرتے ہیں. جتنا ہو سکے اتنا تو کریں. ٹھیک ہے, یہ دنیا اس دلدل میں پھنس گئی ہے, اتنی دور چلی گئی ہے کہ جہاں سے ہم نہیں نکال سکتے, لیکن ہمتیں مرتے خدا, یہ تو آپ نے سنا ہے نا جی. جی جب بالکل ہم ہمت کریں گے تو ہماری مدد ہمارا اللہ. تو قاری صاحب یہ جدوجہد ہی ہے نا جی. جی دیکھو بالکل. جب یہ پاکستان لیا تھا, خطہ لیا تھا, تو کتنے بندے تھے جنہوں نے کوشش کی ہے؟ 2-3 بندے تھے نا جنہوں نے کوشش کی, یہ قدم اٹھایا. تو چلتے چلتے آخر جناب علی ان کے ساتھ کتنا گیا, پھر یہ ملک بھی لے لیا, اسلام کے نام پہ ملک بھی بن گیا. ٹھیک ہے, یہ جھنڈا بھی بلند ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو کیا یار ہم بھی تو اسی اللہ کے بندے ہیں. بالکل ایسی بات ہے جی. ہمارا بھی تو اگر اللہ ہر وہی ہے نا بندے کا ذہن سپاہی کا بن جائے جی. تو پھر یہ تو کوئی دیر ہی نہیں لگنی. ہر چیز 1 منٹ میں جو ہے نا جی, یہ 40 کروڑ لوگ ہیں جی جی تو بڑے آرام سے ہی سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. چلیں آپ 10 کروڑ کو سائڈ پہ رکھ دیں, 20 کروڑ کو سائڈ پہ رکھ دیں, 30 کروڑ کو سائڈ پہ رکھ دیں, 10 کروڑ ہی اگر میدان عمل کے اندر اتر آئیں تو میرے خیال میں ملک سدھرنا تو کوئی دیر بھی نہیں نہیں لگے گی اس لگتی, کے دیر اوپر. نہیں لگتی. دیکھو ایک نالے کا پانی ہے نا جی, وہ اس کو نالے کا رخ اگر دریا کی طرف کر دے نا تو وہ نالا بھی دریا کے ساتھ رل کے دریا بن جاتا ہے. دریا کا رخ اگر سمندر کی طرف کر دے تو وہ دریا بھی سمندر کے ساتھ مل کر سمندر بن جاتا ہے. تو جب یہ سیلاب آتا ہے نا پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ساتھ مل جاتی ہیں. ابا جی آپ اصلاح کے ذہن سے جو ہے نا جی یہ بات کر رہے ہیں. میں نے تاریخ کے اندر یہ پڑھا ہے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تو اس کوفے کی جامع مسجد کے اندر آپ کے پیچھے 40,000 لوگوں نے نماز پڑھی, جی اور جب ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 یا 3 شخص تھے. یعنی یہ تاریخ بتاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جی کہ میں تاریخ میں جو ہے نا جی جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے تو میں ان باتوں کو نہیں مانتا, تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ 35 سال تک واقعہ کربلا کے بعد ظاہری حیات کے اندر رہے. تو جو امام زین العابدین علیہ السلام نے باتیں بتائی ہوں گی وہ تو سچ ہی ہے نا. جی جی وہ ان کو تو اگر آپ نہیں, ان کا مطلب ان کی فرمان, کسی بات کا فرمان کا انکار کریں گے ان تو کا فرمان تو پھر قرآن کا فرمان ہے. ہاں جی, پھر وہ آپ غلط ہو جائیں گے. پھر کس چیز کے مسلمان ہیں اگر امام کی بات کوئی نہیں مانیں گے تو یہ ایسی جو وضاحتیں ہم تک پہنچی ہیں تو اس وقت کے جو مسلمان تھے, کیا آج کل بھی آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جی دیکھو اس نا, طرح کا کردار کر رہے ایک ہیں؟ بھٹو صاحب کا بیان تھا. بھٹو صاحب نے بولا کہ قوم نے کہا کہ بھٹو قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساتھ ہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جب میں نے قدم بڑھایا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب بھاگ گئے تھے. کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, آخر پھانسی پہ لٹک گیا. جی جی پھر اس کے بعد مرد کلندر نکلا عمران خان. صحیح. ٹھیک ہے, اس نے اس قوم کو جگایا تو اس نے اس چیز کا فخر محسوس کیا کہ میرے پیچھے قوم ہے. جی جی تو آخر کار وہ جیل میں چلا گیا. جب جیل میں چلا گیا تو قوم کو آواز دی تو قوم مردہ بن کر گھروں میں بیٹھی ہے, صحیح. نہیں نکلی. تو جو چند بندے شہید ہو گئے ہیں یا چند بندے اب ڈٹے کھڑے ہوئے ہیں
تو یار نام بھی تو لسٹ میں نام بھی تو ان کا ہی آئے گا نا. جی 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 جو کلندر کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ اس لسٹ میں آ گئے نا. جی جی چلو جڑے جو بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے, وہ تو منافقوں میں چلے گئے. تو بھائی جڑے کھڑے ہیں وہ تو انعام کے حقدار ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس لیے ظلم کے آگے یہ نہیں سوچنا کہ بھی ہم نکلے کہ ہمارے پیچھے دنیا نہیں نکلے, نہ نکلے. وہ یار کم سے کم ہمارا نام تو لکھا جائے گا نا. کہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ حق بیان کر, آپ کی جان جاتی تو جائے, سر جاتا تو جائے, اس کی پرواہ نہیں کرنی مگر حق بیان کرنا ہے. تو یار ہم حق بیان کرنے کے لیے نکلے تو ہے نا. تو میرا اللہ اس میں نام تو لکھے گا نا ہمارا کہ یہ بندے میرے نکلے تھے. تو مدد بھی میرے اللہ نے کرنی ہے. اچھا, آپ یہ جو ہے نا جی, آج پھر آپ نے ویڈیو کے اندر عمران خان کا تذکرہ کیا ہے, تو آپ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا آپ اس طرح کہتے ہیں جی کہ ہم, اگر کوئی بندہ اینی ون, وہ عمران خان نہ ہو, کوئی اور بندہ ہو, اور وہ حق کا علم بلند کر رہا ہو, حق کی آواز بلند کر رہا ہو, تو پھر آپ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے؟ یار دیکھو, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو حق کا علم ہے نا, جی اس کو آپ سیاست میں نہ لے کے جائیں. صحیح. جس بندے نے ایک حق کا نعرہ لگایا ہے نا, جی جی اس کو سیاست میں نہ لے کے جائیں. اگر صحیح سیاست ہوتی نا تو آج وہ جیل میں نہ ہوتا, باہر ہوتا. ٹھیک ہے, صحیح. وہ ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر سکتا تھا, باہر بھی نکل سکتا تھا, سارا کچھ کر سکتا تھا, لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہے. اگر کسی شخص کے لیے بچے روتے ہیں تو یار کون کہتا ہے کہ بچوں کو تم رو, کسی کے کہنے پہ کوئی روتا ہے یعنی بچہ؟ اس بندے کو کوئی اپنی ذاتیات نہیں ہے, نہیں ہے. اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر رہا, اگر وہ سیاست ہوتی, قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا اس کی سیاست ہوتی تو آج وہ اس سے اتنی تکلیف میں نہ ہوتا. آج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے گھر نہ ٹوٹتے, ان کی عورتوں کے دوپٹے نہ چھینے جاتے, ان کی عزتیں ایسے تاڑ نہ کی جاتی, چادر پامال نہ ہوتی. اگر وہ سیاست ہوتی تو یار انہوں نے تو ہر ظلم سہ لیا, اور سہ کر بھی وہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے ہیں, کئی نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. تو یار وہ ہے. بالکل جانے آج ضائع ہو. دن تک میں کوئی کتنے مرے, کتنے سیاسی ہیں, کوئی مرا ہے؟ نہیں نہیں, سیاستدان تو ان وہ کی تو وہ پہلے مقابلہ کرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں یہ معاملہ خراب ہوا تو باہر نکل جاتے ہیں. تو بھائی میرے اس کو سیاست نہ کہیں. ابھی تو بابا جی قوم کے سامنے بھی آ گیا ہے نا سارا کچھ, کہ ہر چیز ایک دو پارٹیاں ایسی ہیں کہ وہ آپس میں سالہ سال تک لڑتی رہیں, جھگڑتی رہیں, اور آج وہ کھلا کے جناب اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے. پھر بھی پتہ نہیں ہماری قوم کو سمجھ نہیں, نہیں آ قوم رہی, کو سمجھ آ یا گئی. جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے. قوم سمجھ گئی ہے, یہ نہیں قوم کو سمجھ نہیں آئی, بچے جی جی بچے کو سمجھ آ گئی ہے, مگر قوم بزدل ہو گئی ہے. بزدل صحیح. کیوں ہو گئی ہے؟ کہ قوم کے اندر ایمان ختم ہو گیا ہے, وہ سچائی ختم ہو گئی ہے, وہ ایمانداری نہیں ہے. کیونکہ دیکھو ہر بندہ جھوٹ پہ مبنی ہے. یہ جو موبائل ہے نا, جی اس میں یقین کرو کہ بڑے بڑے نمازی دیکھے, وہ میرے سے پہلے دوسرے کو جھوٹ بول کے میں ادھر نہیں ہوں جی, میں باہر نکلا ہوں, تو سودا جو دیتے ہیں اس میں ملاوٹ, فروٹ دیتے ہیں اس کئیوں میں کو تو ملاوٹ ایسے ہے. دیکھا ہے کہ وہ فون پہ بات مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیا ہم جی ادھر نہیں ہیں؟ میں ادھر نہیں ہوں جی, میں شہر سے باہر گیا ہوا ہوں. تو مجھے یہ بتا کہ جس کے اندر جھوٹ ہے وہ کیسے جرت کرے گا؟ میں اس دن یہی بتایا تھا کہ بھائی اگر آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری رزق حلال آ گیا تو آپ 1000 بندے سے پاورفل ہے ایک بندہ. صحیح. تو ہمیں اب جو بزدل ہو گئے, ہم مردار بن گئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان, وہ سچائی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے, اس کے ساتھ لڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اندر وہ سچائی ایمانداری لے کے آئیں, یوں وہ کہہ پیدا سکتے کریں. ہیں بابا جی, یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں ان کی روحانیت کمزور ہو گئی ہے لوگوں کی. جی وہی بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھو جب ضمیر ہی مردہ ہو گیا ہے تو روحانیت کہاں؟ روحانی تو تب آئے گی نا جب آپ کا قلب زندہ ہوگا. صحیح صحیح. جب قلب زندہ ہوگا, روح ترک ہوگی, زندہ اپنا پرواز کرے گی. جب روح پرواز کرے گی تو اپنی روحانی تیز ہوگی, تو پتہ نہیں کتنی مخلوق آپ کے ساتھ ہوگی. یار ایک بندہ کلا جیل میں بیٹھا ہے, اس کی اتنی پاور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی پتہ نہیں کتنی قوت طاقت جو ہے نا, وہ اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. جو ابھی تک وہ گر نہیں رہا, ٹوٹ نہیں رہا, وہ مضبوط کھڑا ہے ابھی تک, ہر جبر کا وہ سامنا اور مقابلہ کر رہا ہے. وہ اللہ کی طاقت ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, سبحان. جو موت سے بھی نکل آیا, گولی چلی اس وقت بھی بچا, پھر حملے ہوئے بچ گیا. ٹھیک ہے, ہر حربہ اس کے ساتھ اختیار ہو گیا. کیا کیا ظلم نہیں ہوا یار, کیا اتنا جزید نے ظلم کیا تھا جتنا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟
تو اس لیے دیکھو جو ہم بول رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی خطرات ہے، تو ہاں مگر بالکل، وہ یار تو ایسے ہی ہے، اگر آپ کوئی بیان کیونکہ دیں گے، اگر کوئی بات اس کریں وقت گے. محفوظ نہیں ہے کوئی بھی. جی جی بالکل. یہ جو تحفظ کے لیے ہمارے جو پولیس ہو گئی یا جو بھی ہمارے ادارے تھے ہمارے تحفظ کے لیے، جی جی جو ان کو بندوقیں ہم نے اپنے تحفظ کے لیے دی تھی، وہ بندوقیں اب ہمارے سب طرف سیدھی ہو گئی ہے، ہاں بالکل، وہ عوام کے اوپر استعمال عوام کیا کے جا رہا اوپر استعمال ہونے لگی ہیں. اب وہ بندوقیں جو ہے ہمیں وہ ڈرا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں زیر کمال کر رہی ہیں، جبکہ یہ بندوقیں دی تھی دشمن کے لیے، اس قوم کا تحفظ کرنا، اس قوم کے محافظ رہنا، اس ملک کے محافظ رہنا. تو یار وہ تو نظام ہی سر الٹ ہو گیا ہے، تو اب تو ہم قبضے میں ہیں. اب ہے. مطلب ہمارا کوئی آزادی نہیں رہی نہ ہمارے پاس. آزادی نہیں ہے، اب ہمارا کوئی چوکیدار نہیں ہے، بس اللہ کی رحم و کرم پہ ہم پھر رہے ہیں. بس اسی کی شان ہے کہ جس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ جو ہم نے جو چوکیدار رکھے تھے نا وہ اب ہمارے ہی دشمن ہیں. ان کی توقع ہم پہ ختم ہو گئی ہے کہ مشکل وقت میں یہ ہمیں بچائیں. مجھے بتا کہ غریب کو کہاں انصاف ملتا ہے؟ آپ بھی اس محکمے ہیں، ٹھیک ہے، جی بالکل تھانے میں بالکل. غریب کو انصاف ملتا ہے، عدالت میں انصاف ملتا ہے، کہیں کچہری میں انصاف ملتا ہے، کہیں تحصیلدار سے انصاف ملتا ہے. غریب تو ڈرتا اب انصاف لینے کے لیے نہیں جاتا کہ بالکل یار کیا کریں گے، وہ گھر بیٹھ کے رو لیتا ہے. کس کے پاس جائے؟ فرعون اور جزید کے پاس جائے انصاف لینے کے لیے. وہ بھائی یہ کرسی یہ قلم دی تھی انصاف کے لیے، تو قاری صاحب اس کا حساب تو دینا پڑے گا. کتنی دیر جی لیں گے؟ اس کا حساب دینا پڑے گا، اسی دنیا میں دینا پڑے گا. آگے تو جو ہوگا ہوگا، اس دنیا میں یہ حساب دے کے جائیں گے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمان ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ظالم ہو اس دنیا میں وہ ظلم دیکھ کے نہ جائے. جی السلام علیکم. جی میرے پیارے ویورز، بابا جی کی آپ نے گفتگو سنی اور سچائی کو پوری طرح سے کھولنے کی پوری کوشش فرما رہے ہیں، ساری ہر چیز کی وضاحت کر رہے ہیں، ساری چیزیں ساری باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں. اللہ کرے آپ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور میں بھی اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں. اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم.